السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی دوبارہ حاضر ہوں۔ بھٹو کی کہانی تو چلتی رہے گی کافی عرصہ، حالانکہ دورانیہ اس کا مختصر ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو میں بیچ میں بتاتا چلوں۔ آج کل جو پی آئی اے کے اوپر اتنا ادھم مچا ہوا ہے، بڑے بڑے دانشور احسن اقبال جیسے، پی آئی اے کو کھانے والے ناصور مشاہد اللہ جیسے، یہ جو بک بک کر رہے ہیں اس پی آئی اے کے لیے، یہ پی آئی اے وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یہ کس نے کہا تھا، کب کہا تھا؟ شاید آج کی نسل کو نہیں پتا ہو، میری نسل کے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا، لیکن بہت سارے اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں۔ یہ 1962 میں جب فرسٹ لیڈی آف یو ایس اے جیکولین کینیڈی لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتری، تو انہوں نے جو پائلٹ تھا اس کو امبریس کیا، گلے لگایا اور کہا، یہ جملہ اس کا دیا ہوا، یہ فریز، یہ چیز، شی واز ویری ہیپی ہیتھرو ایئرپورٹ۔ اس نے کہا کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود پی آئی اے۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی، اور وہی پی آئی اے آج کیا ہے؟ پی آئی اے کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب پی آئی اے جو ہو گئی ہے وہ کوئی کہے گا کہ پلیز انفارم اللہ، اور پرہیپس آئی ارائیو۔ یہ برائیاں ایک دم نہیں پیدا ہوتی، آہستہ 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 ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، وہ سڑتا جاتا ہے سڑتا جاتا ہے، اور پھر آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ ہوتا ہے۔ بھٹو کی کہانی میں ایک بہت اہم جگہ ہے، حیدرآباد کے بعد ہی چھوٹا سا شہر کہہ لیجیے، قصبہ کہہ لیجیے، چھوٹا سا مٹیاری، جہاں بھٹو صاحب کے یہ جو ڈاکو حضرات ہوتے تھے ان کی وہاں پہ بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے جو مٹیاری کے جو رہنے والے ہیں ان میں سے کچھ سینیٹر بھی بنے، ایم این اے بھی بنے۔ ان میں سے ایک میرے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ آپ ہم کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ عبادت ہے، مان لیتے ہیں جی عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ دوسروں کا گھر اجاڑنا، کاروبار اجاڑنا، عزتیں اجاڑنا، خوف پیدا کرنا، لوگوں میں یہ خوف پیدا کر دینا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا کہ بھٹو نے کہا تھا جب مجیب الرحمان جیتا، الیکشن جیتا، کہ ادھر تم ادھر ہم، اور جو وہاں جائے گا اس کی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ ایک ہی مرد آدمی تھا، قصوری کے والد محمد علی قصوری، جنہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک مت ہے کہ بھٹو سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے مجھے مار دیا جائے گا۔ نہ، اس کو پتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور بہت ساری کہانیاں اس سے منسوب ہیں جو سراسر بکواس ہے کہ جیل میں اس نے بڑی بہادری سے ٹائم گزارا۔
کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو پھانسی تھی تو اس نے مرسی پٹیشن کیوں نہیں کی؟ تکبر، انا، اور اس کو مس گائیڈ کیا اس کے ساتھیوں نے. انہوں نے کہا ساری بات ہو گئی ہے، سب کچھ ارینجڈ ہے، معافی مت مانگیے گا. وہ تو ویسے ہی عقل سے اندھا، اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے آگے. وہ اسی اس میں رہا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کو بتایا گیا کہ جی قذافی سے بات ہو گئی ہے، سعودی عرب سے بات ہو گئی ہے، کسی لمحے بھی جہاز آ سکتا ہے. پر وہ رات جب اس کو کہا گیا کہ بھائی تمہاری فیملی والے آ گئے تم سے ملنے کے لیے، صبح 2 بجے تمہیں پھانسی ہے، اس نے یہ کہا کہ مجھے میرے اپنوں نے مروا دیا. جنہوں نے کہا تھا نا کہ خیبر سے لے کے کراچی تک آگ لگا دیں گے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے سیلیبریٹ کر رہے تھے. اتنی طویل فہرست ہے کہ زندگی کم پڑ جائے گی بھٹو صاحب کے جرائم گناہ بتاتے بتاتے. اور اس دوران اتنی تیزی تبدیلی آ رہی موجودہ سیاسی حالات میں کہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں ٹویٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، کہ اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں. میں بتاؤں گا. ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں ایجنسیوں سے اپنی کہنا چاہتا ہوں. آپ کی بڑی عزت ہے، پوری دنیا میں آپ کا ایک وقار ہے، خاص طور پہ ہماری ISI کا. اس کو ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی رہے. آج جو JIT رپورٹ شائع کی گئی ہے، اپلوڈ کی گئی ہے، جھوٹی اور جعلی، یہ آپ کو للکارا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے، پولیس کو، ISI کو، MI کو، ایجنسیز کو، کہ دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سرور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کی نہیں کے ساتھ. عمران خان کی کوئی رپورٹ آتی ہے اس کا سرور ڈاؤن نہیں ہوتا. یہ سارے وہ کارنامے ہیں. بھٹو کے دور میں تو سب کچھ نہیں تھا سوشل میڈیا، لیکن اخبار تو تھے نا، پریس تو تھا. کتنے بڑے بڑے اخبار نویس اندر ہوئے، نہیں ٹوٹے. یہ اس زمانے کے صحافیوں کی بات، لیکن ان میں بھی طاقت، کچھ 2-3 تھے جن میں طاقت تھی بھٹو سے سوال کرنے کی، لیکن موقع ہی نہیں ملا. بہت سارے میرے ایسے جاننے والے ہیں جو آج پاکستان میں نہیں ہیں، کچھ ان میں سے دنیا میں نہیں، ان کے بال بچے ہیں. پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا؟ اس وقت ہم بچے تھے. نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. مگر آج یہ سب سننے کے بعد بھی اگر تم یہ کہو کہ بھٹو زندہ ہے تو تمہارا قصور ہے. میں بار بار ہی کہتا چلوں کہ میری بھٹو سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں اپنی ذاتی رنجش نہیں نکال رہا. میرے جو بھی اختلافات ہیں وہ اس ملک کے ساتھ غداری کے ہیں. لیوش لائف میں بھی گزار رہا تھا، باہر گزار رہا تھا اور گزار سکتا تھا، لیکن وطن آنے کا مقصد میرا صرف ایک تھا. یہ جو میرے بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، لکھ کے جوان ہو رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو یہ شعور دوں کہ تم پر کوئی نوکری دے کے تم پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ تمہارا حق ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ غلط سوچ ہے، غلط لوگوں کانسیپٹ ہے کہ جب نوکری کرو تو اس کا اپنا کاروبار سمجھ کے نوکری کرو. غلط ہے. نوکری کو نوکری سمجھ کے کرو. تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ تمہاری غلطی سے تمہارا مستقبل داؤ پہ لگ سکتا ہے، لیکن جب اپنا کاروبار سوچ کے کرو گے تو لتھارجک ہو جاؤ گے، بے فکر ہو جاؤ گے. تو جتنی تم کو مل رہی ہے تنخواہ
جو کچھ بھی تمہاری بریڈ اینڈ بٹر ہے اس کو حلال کرو کام کر کے. ایک ڈنر تھا کراچی میں, کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس میں. مہمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ دو گروپ بنائے ہوئے تھے. جو ان کے باہر ایف ایس ایف کے لوگ کھڑے تھے ان کو بتا دیا گیا تھا ان کو اس طرف اور ان کو اس طرف. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں تھا. جن کو سیدھے ہاتھ کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے, اور جن کو الٹے ہاتھ کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے پاس سے موقع ختم ہو گیا کہ وہاں سے وہ کہیں اور چلے گئے. اخبار نویسوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی خبر دیں. میرے خیال سے ایک صرف صلاح الدین صاحب تھے جو تکبیر کے ایڈیٹر بھی تھے, وہ تھے دلیر آدمی, اور بھی تھے, الطاف غور تھے. بھٹو صاحب نے ہر طریقے سے کوشش کی اس کو ایک ایسا اسٹیٹ بنا دیں جہاں کوئی سانس بھی نہ لے سکے ان کی اجازت کے بغیر. 73 کا آئین بنایا, جیتے, اور فوراً ہی بھاری اکثریت بھی تھی, فوراً ہی کیونکہ ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت تھی, انہیں 6 ترامیم کر ڈالی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف دکھاوا تھا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک آدھ 2 دن پہلے, یہ کل پرسوں کی بات ہے, میں ہارون رشید کو سن رہا تھا, وہ بہت تعریف کر رہے تھے کہ بڑا بہترین آئین بنایا تھا. یہ ہے بہترین آئین آج جو چل رہا ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت ذلت جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے اپنے اعمالوں سے آتی ہے. وہ جو لوگ ڈنر سے غائب ہوئے ان میں سے میرے بھی جاننے والے تھے, ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی, انہیں کہ وہ ڈنر پہ گئے تھے, واپس نہیں آئے. سب کو پتا تھا جو واپس نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا. اور وہ کب واپس آئے؟ کچھ ان میں سے واپس آئے جب جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا, دلائی کیمپ ختم کیا گیا. آپ لوگوں نے سوچا کبھی کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد سے لے کے جنرل ضیاء الحق کے دور تک بھٹو زندہ نہیں تھا, بھٹو مر چکا تھا. پھر بے نظیر کے آنے کے بعد بھٹو کو زندہ کیا, کیونکہ لاشوں پہ سودے کرنا, لاشوں پہ سیاست کرنا یہ لوہا کام ہے. سندھ میں 2 شہر جو تھے وہ بڑے آباد تھے, کراچی اور حیدرآباد, خوبصورت شہر تھے, سب کچھ تھا. باقی شہر اس وقت بھی آباد نہیں تھے, اجڑے ہوئے تھے. آج اس سے بھی زیادہ اجڑے ہوئے. اور کراچی اور حیدرآباد کا تو آپ اندازہ لگا لیجیے, آج بارش ہوئی تو پتہ ہو گیا ہوگا آپ کو کیا حال ہے کراچی کا. میں اس وقت, میں نے کل مچھروں کی کہانی سنائی تھی فشریز کی. بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ ریڑھی گاؤں اور ابراہیم حیدری پہ یہ مچھیرے رہتے ہیں اور ان کا رہن سہن بہت عالی شان ہے. کیوں نہیں ہوتا بھائی, کماتے تھے تو خرچ کرتے تھے. بندے لگائے گئے, معلومات کی گئی, دیکھا کہ مچھیروں کے گھر کے باہر نئی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, محفلیں سجتی ہیں.
تو کیا کیا جائے؟ مول لگا دیا گیا، یعنی ایک ٹھیکیدار ہوگا، وہ آپ سے مچھلی اپنے ریٹ پہ لے گا، وہ آگے بازار میں دے گا. آج بھی وہی ہے، نام کچھ بھی دے دو اس کو، لیکن آج بھی وہی ہے. اور پھر بے نظیر کے دور میں، زرداری کے دور میں جو ہوا فشریز کے ساتھ، اور جو آج آپ سن رہے ہیں روزانہ، نثار برائی اور یہ سب، بڑی لمبی کہانی یہ بھی سناؤں گا میں. میں ایک دو دن میں بھٹو کا چیپٹر بند کروں گا، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے اوپر آؤں گا، پھر بے نظیر. میں چاہتا ہوں میری قوم کو، میرے بچوں کو پتہ چلے کہ بے نظیر نے کیا کمالات کیے اس ملک کے ساتھ، اپنے باپ کی طرح. لکھا تو میں نے بہت کچھ ہے ٹویٹر پہ، لیکن شاید کسی کی نظر سے گزرا ہو، کسی کی نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن میں بتاؤں گا کاروبار کو کیسے تھا. بالکل اپنے باپ کی آئیڈینٹیکل کاپی تھی. نفرت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کدورت کوٹ کوٹ کے بھری تھی. اور نفرت آپ سے یا مجھ سے تو تھی، وہ تو الگ بات ہے، پاکستان سے بھی بھری ہوئی تھی. اس کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور جوڈیشری نے مل کے اس کے باپ کو لٹکایا. حالانکہ اس کے اپنے کرتوتوں نے لٹکایا، کسی نے نہیں لٹکایا. اللہ کا نظام ہے، حکم ربی تھا، ہو گیا. میں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں مایوسی ہوئی. تو مایوس ہونا، یو ڈونٹ گیٹ اینی تھنگ، ڈو یو؟ نو. اپنی مایوسی کو، اپنے غصے کو، اپنے غم کو اپنی طاقت بنا لو. یہ مت سوچو کیا ہوگا، آج تک کیا ہوا. آنکھیں بند کرو، غور سے سوچو. بھٹو لٹک گیا، بھٹو کے بہت سارے ساتھی گئے، بے نظیر گئی، بڑے بڑے فرعون اندر ہوئے، ملک سے بھاگ گئے. یہ آج ہی کے دور کی کہانی ہے. اپنی تعلیم پہ فوکس کرو، جو کہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. یہ کرونا کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی جو تعلیمی معیار بھٹو دیکھے گیا ہے، اس کے بعد اس کو بتدریج ختم کیا گیا. ایک نجی محفل میں سندھ میں نابشاہ میں بھٹو سے کسی نے کہا کہ صحیح آپ اسکول ان سب کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، یہ پڑھ کے ہمارے سر پہ سوار ہو جائے؟ ان کو وہیں رہنے دو جو ان کی جگہ ہے، جو ان کا مقام ہے. ایسا نہیں ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آج بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کو آگے نہیں، اور آج بھی آگے نہیں آنے دیا جا رہا ان لوگوں کو، اس گورنمنٹ میں بھی. بچوں، اپنے اندر سے خوف ختم کرو، نفرت ختم کرو. اور کوئی بھی شخص، تم چاہے کچھ بھی ہو، کوئی پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر، پٹھان، کوئی کچھ نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. سوچو، جب تمہیں خون کی ضرورت ہوتی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ مجھے آرائی کا خون چاہیے، مجھے انصاری کا خون چاہیے، مجھے جاموٹ کا چاہیے، مجھے فلاں کا خون چاہیے. کہتے ہو؟ نہیں کہتے ہو نا. زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کا بھی لے آؤ، لگا دو. ہمارا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو بھٹو نے اپنے پیروں تلے رون دیا. اب اس کو بچا لو. سوچ کی لڑائی لڑو، ہتھیار کی نہیں، سوچ سے مارو. فیصلہ کر لو اپنے آپ سے کہ اب نہیں.
اب بریانی پہ، پراٹھے کے اوپر، قیمے والے نان کے اوپر نہیں جانا ہے ووٹ دینے. جس دن اپنے اندر یہ خوف ختم کر دو گے، اس دن دیکھو تم دبلے پتلے ہو کے بھی کتنے طاقتور ہوں گے. میں نے کل سوچا تھا کہ میں بھٹو صاحب کی لسٹ بناؤں کتنے لوگ غائب ہوئے اس کے دور میں جن کو آج لاپتہ کہا جاتا ہے. اس پہ اختر مینگل کے بھائی بھی شامل ہیں. بھٹو صاحب کے کارنامہ ہے، عمران خان کا نہیں ہے. مگر میرے دماغ کام نہیں کرتا جب میں سوچتا ہوں کہ آج بھی یہ لوگ، آج بھی ان کے دور میں جو ظلم ہوا، جو کچھ بھی ہوا بھٹو نے کیا، یہ آج بھی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ آج بھی اس کی طرف جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے خراب ہیں، بالکل نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. کل میرا ایک دوست کا انتقال ہوا، نفیس ترین انسان تھا، کسی کے لینے دینے میں نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کچھ نہیں. یقین کر لو کہ بھٹو اب نہیں ہے اور اس نے آنا بھی نہیں ہے، اس لیے خوف ختم کرو، آگے بڑھو. اس یقین کو اتنا پختہ کر لو کہ بڑے سے بڑا دھماکہ بھی تمہارے یقین کو نہ ختم کر سکے. اللہ کی ذات پہ امید رکھو، حالات سدھرنے کے ڈگر پر ہیں. ایسا نہیں کہ حالات نہیں سدھریں گے، بالکل سدھریں گے، مگر آپ کا یقین، آپ کی امید، آپ کا حوصلہ اور آپ کی یکجہتی، جس دن قوم بنو گے، بس پھر تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، آپس میں محبت سے رہو، عزت کرو، عزت کرواؤ، اور زندگی کو جیو. زندہ نہیں رہو، جیو.